وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہا جائے گا۔ سہیل آفریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملک کو داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک انٹرویو میں وزیر اطلاعات نے کہا پی ٹی آئی والے کہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ ہر چیز پہ بولتا ہے عمران خان، کیوں نہ بولا اس وقت جنگ میں اپنے مجاہدوں کے حق میں، اپنے جوانوں کے حق میں؟ وہ اس وقت بھی، اس جنگ کے دوران بھی فوج کی قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے رہے۔ جن لوگوں کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو، وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور وہ نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ہے محتاط زبان استعمال کی ہے۔ میں جو ہے، مجھے لبرٹی ہے کہ میں ان کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی، انہیں آزادی ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ہر چیز پر بولتے ہیں، بھارت سے جنگ کے دوران اپنے جوانوں کے حق میں کیوں نہ بولے؟ جن کی زبان سے شہید بھی محفوظ نہ ہو وہ کس منہ سے شکایت کرتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی، کیا کوئی پاکستانی ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ جب اس قسم کے رویے رکھے جائیں تو اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی۔ ان کو سیاست کرنی ہے کرے، لیکن پاکستان کی سرزمین اور غیرت کو نہ للکاریں۔ ایک اور بیان میں خواجہ آصف نے کہا پاکستان نہیں تو ہم نہیں، یہ نعرہ آج دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے۔ اس پاکستان کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا۔ مہاجروں نے کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے۔ ان حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائی جائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے۔ یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا، اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچنے والے وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی۔ وزیر داخلہ کی طرف سے چند پاکستانیوں کی حوالگی کے معاملے پر بات چیت بھی متوقع۔ محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر کے حوالے کر چکے ہیں۔ برطانوی فارن آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو دیے گئے ڈوزیئر اب تک برطانیہ نہیں پہنچے۔ محسن نقوی آج لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے آئندہ سیزن کے لانچ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمعے کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینا ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے، ملاقاتوں پر پابندی ہے، اگر حالات یہی رہے تو جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی ہرگز سیکیورٹی تھریٹ نہیں، پی ٹی آئی مکالمے کے زور پر ملک کی فلاح چاہتی ہے۔ 9 مئی کے بعد جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا وہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا جنہیں عوام نے منتخب نہیں کیا وہ آ کر کہتے ہیں اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ پی ٹی آئی پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ 1988 کے الیکشن سے پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی تھی۔ نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ نتائج جو آئیں گے محنت کے نتیجے میں، پورے پاکستان میں پی ایم ایل این کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا، اور پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی اگر حکومت آئے گی تو اس ملک کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے نعرے بازی اور سیاسی شعبدے بازی کی سیاست کو دفن کر دیا۔ گجرانوالہ میس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں پہلی مرتبہ تعمیراتی سیاست کا آغاز ہوا۔
نواز شریف نے اگر پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا تو اس سال جنگ میں حالات مختلف ہوتے۔ مریم نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میراث کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ یہ تمام کام کوئی چاہے بھی تو چھپا نہیں سکتا، مخالفین کو بھی ان کاموں کا اقرار کرنا پڑے گا۔ آئندہ بھی نون لیگ کی حکومت آئی تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا، پورے پاکستان میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ 12 سال جہاں پر خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی اس فتنے کی، لیکن آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے، آثار قدیمہ کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ جو چیف منسٹر ہے اس نے پوری اپنی صوبے کی مشینری لے کے وہ اڈیالہ جا کے بیٹھا ہو۔ ہری پور میں فیصلہ شیر کے حق میں آیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نااہلی کی داستان ہے جس کا اب اینڈ ہے، وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پی ٹی آئی پر وار، کہا ہری پور میں نون لیگ کی جیت کے پیچھے نااہلی کی داستان ہے جس کا انجام اب نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران صوبہ کھنڈر بن چکا ہے۔ پچھلے وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنی توجہ پنجاب پر حملہ ور ہونے پر لگائی۔ نیا وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری کے ساتھ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب حکومت نے 2 میٹرو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں میٹرو کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال، شادیوں اور تقریبات میں ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے شادی ہال کے لیے مقررہ اوقات کار کی پابندی کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامی کی کارروائیاں، 9 افراد گرفتار، 14 شادی ہال اور فارم ہاؤسز سیل۔ بھارتی ریاست گوا کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ کلب میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی۔ ہلاک افراد میں عملے کے ارکان اور سیاح شامل۔ واقعہ گوا کے ضلع ارپورہ میں پیش آیا۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جائزہ لیا جائے گا کیا آگ سے بچاؤ کے اصولوں اور عمارت کے قوانین کی پیروی کی گئی تھی یا نہیں۔ واقعے کے ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بائنانس کی سینئر قیادت کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی بھی شرکت۔ بلال بن ثاقب نے ملاقات میں اپنے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی مشعل کراچی پہنچ گئی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ہاتھوں روشن کر دی گئی۔ گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں شریک صوبوں اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اداروں کے دستوں کا مارچ پاسٹ۔ زبیر منیر اور ماہنور خان نے کھلاڑیوں کی جانب سے گیمز کا حلف لیا۔ ارشد ندیم کا جیولن پھینکنے کا بھی مظاہرہ، شائقین سے بھرپور داد حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا باقاعدہ طور پر نیشنل گیمز شروع کرنے کا اعلان۔ 13 دسمبر تک جاری رہنے والے گیمز میں 24 وینیوز پر مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، کہا کراچی 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے۔ نیشنل گیمز نوجوانوں کو مثبت ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا سندھ کے لیے فخر کی بات ہے۔ نیشنل گیمز کا انعقاد صرف کھیلوں کا ایونٹ نہیں، یہ قومی یکجہتی اور بین الصوبائی اتحاد کی مثال ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کھلاڑیوں کے عزم، حوصلے اور محنت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا نیشنل گیمز نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔
نیشنل گیمز میں نیٹ بال کے مینز ایونٹ میں پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی، جبکہ خواتین ایونٹ میں پاکستان وابڈا اور سندھ کی ٹیمز فائنل میں پہنچ گئیں۔ گیمز میں ہاکی اور فٹ بال کے وہی مقابلے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری ای سی سی کو ارسال۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل ₹2.40 فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ای سی سی سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق کے بعد اطلاق ہوگا۔ اس وقت شہری فی لیٹر پیٹرول پر او ایم سیز اور ڈیلرز کو منافع کی مد میں ₹16.51 اور ڈیزل پر ₹16.51 ادا کر رہے ہیں۔ دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور 319 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا کے بڑے شہروں میں آلودہ ترین شہر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق گوجرانوالہ میں 349، رحیم یار خان 321 اور ملتان میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 315 ریکارڈ۔ بلوچستان کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں بارشوں کی کمی مزید شدت اختیار کر گئی۔ خشک سالی کی صورتحال میں مزید شدت آنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پری الرٹ ایڈوائزری کے مطابق متاثرہ اضلاع میں کوئٹہ، چاغی، گوادر، کیچ، خاران، مستونگ، نوشکی، پشین، پنجگور، قلعہ عبداللہ اور واشک شامل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں فروری 2026 تک درجہ حرارت معمول سے زیادہ اور بارش معمول سے کم ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں جانے والے تمام زرعی مبادلہ کو قانونی طریقے سے بھیجا جائے تو اس کا حجم $50 ارب سالانہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ لندن میں 5ویں پاکستان ریمیٹنس سمٹ کے منتظم فہیم فاروقی کا بیان۔ اسٹیٹ بینک کے ڈاکٹر عنایت حسین نے کہا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے $11 ارب کی رقم پاکستان بھیجی جا چکی۔ پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کے سربراہ سید علی رضا نے کہا، اب تک 8,73,000 روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل چکے ہیں۔ کراچی کی آئی چندریگر روڈ نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق۔ لودرا میں کھلا مین ہول، 7 سال کے ریحان کی زندگی نکل گیا۔ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے گیا تھا، والد کے پیچھے چلتا ہوا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، 2 گھنٹے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے پر ڈپٹی کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، کہا کسی معصوم جان کو سرکاری افسر کی غفلت کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ زیر تعمیر سڑک کے ٹھیکیدار اور سب انجینئر کے خلاف درج کر لیا۔ اسلام آباد میں تیز رفتار گاڑی سے اسکوٹی پر سوار 2 لڑکیوں کو کچلنے کے واقعے میں جاں بحق، لڑکیوں کے اہل خانہ نے کم سن ڈرائیور ملزم کو معاف کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو بتایا گیا کہ دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی، جس کے بعد عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جاں بحق تابندہ بطول کے والد غلام مہدی نے جیو نیوز کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ جج صاحب نے ان کے گھر آ کر تسلیم کیا تھا کہ غلطی ان کے بیٹے کی ہے اور وہ تابندہ کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں۔ غلام مہدی کے مطابق جج صاحب سے ملاقات کے دوران دیت کی ادائیگی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ احمدآباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی میڈیکل آفیسر مبینہ طور پر اغوا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر بردا 4 دسمبر کو اپنی دوست کے ساتھ اسپتال سے گئیں، رات گئے تک گھر نہیں پہنچی۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بردا کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی نے 67 تولے سونا اپنی دوست کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ ترپارکر کے میگواڑ محلے میں گھر سے خاتون کی لاش ملی ہے، شوہر اور اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج۔ والد کا الزام ہے کہ بیٹی کو سسرال والوں نے تشدد کر کے خودکشی پر مجبور کیا۔ تھرپارکر میں گاؤں مام چیرو میں شکاریوں نے نایاب نسل کے 3 ہرنوں کا شکار کر لیا۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ، وائلڈ لائف حکام نے انکوائری کے بعد قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کی ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ سندھ کے لوک فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا، شرکا روایتی سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت مختلف شخصیات کی بھی تقریب میں شرکت۔ گورنر نے کہا، پاکستان ترقی کی اڑان لے چکا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔
लंदन की मारूफ रीजन स्ट्रीट क्रिसमस शॉपिंग के लिए 6 दिसंबर को ट्रैफिक फ्री करार। लाखों अफराद ने सड़क पर घूम फिर कर शॉपिंग की, सेल्फी स्टेशन पर सेल्फीज भी बनवाई। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन टेस्ट क्रिकेट का 97 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में तमाम खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। 97 साल बाद ये मौका है कि किसी टीम के तमाम खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंचे। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 134 रन बना लिए। उसे इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 43 रन दरकार। जंगजूओं के इशराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 37वें रोज इटली के ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेसर गोफ्रेडो पोस्टी की ग्राफिक डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में तलबा को दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगों से मुताल्लिक आगाह किया गया। दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 9वीं बरसी। गुलकारी और मौसीकी को खैर बात कहकर नातिया कलाम पढ़ा और फिर से दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। अबे मैं दुबई जा रहा हूँ। बात सुनो ताबिश, जानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? देखो, अगर तुम चले गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, मगर किसी और मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से चली जाऊंगी। पीने दे यार। आए ऐसी बात है ना। जुगनू देखे कभी तुमने? उसी तरह आग लगी हुई है मुझे। मासूम ना बने, आप इतनी मासूम नहीं है। मैं हूं फैसल कुरैशी, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है में, ओनली ऑन जियो नेटवर्क। फैसल कुरैशी हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या डाकू फैसल कुरैशी से सिर्फ कैमरा ही लेने आए थे? उनके नाम की वजह से कौन लोग उनसे धोखा खा जाते हैं? उन्हें अपनी बायोपिक बनाना पड़ी तो उसमें अपना किरदार किस सियासतदान से कराएंगे? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और गुजरात के कस्बे कुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले रोहान अब्बास भी आवाज़ का जादू जगाकर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आइडल का ताज सर पर सजाने के लिए पुरुमीद। रोहान का कहना है कि पाकिस्तान आइडल तक पहुंचने का सफ़र मुश्किल था, लेकिन खुद पर यकीन था। माँ की दुआ ली और अल्लाह ने करम किया। रोहान के दोस्त हों या ख़ानदान के अफराद, सब उनकी कामयाबी चाहते हैं।